آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے کراچی کے نائب صدر محمود مولوی صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے پبلش نیوز کو وقت دیا۔ پہلا کوشچن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ بزنس مین ہیں اور تحریک انصاف میں کیسے آئے اور کیوں؟ دیکھیں، تحریک انصاف میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور تھا کہ دیکھیں ایک چینج آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے مجھ جیسے بزنس مین سیاست میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک نے جو ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا بھی وقت ہے اس کو کچھ واپس کرنے کے لیے، اس لیے میں سیاست میں آؤں، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے بیٹا۔ اوکے سر، میں آپ سے دوسرا کوشچن کرنا چاہوں گی۔ آپ نے 2018 کا الیکشن پی ٹی آئی کی طرف سے لڑا اور حلقے سے بھاری ووٹ حاصل کیے، تو اس میں آپ کا کیا تجربہ ہے؟ کیسا رہا آپ کا تجربہ؟ دیکھیں، میرا تجربہ یہ ہے کہ حلقے سے ہم نے بھاری ووٹ لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عمران خان کو ووٹ دینا چاہ رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی مجھے ووٹ دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں اس حلقے میں نہیں آتا۔ وہ سارے ووٹ عمران خان کے تھے، ٹھیک ہے نا، اور انہی کو لوگ ووٹ دے رہے تھے، اور جتنے لوگوں نے ووٹ دیا وہ بھی تبدیلی کے لیے ووٹ دیا انہوں نے۔ تو ہاں، میں نہیں جیتا، اس کی وجوہات کچھ اور ہے، ہوتا ہے، قسمت کی بات ہے، تو نو ریگریٹس، ٹھیک ہے نا، انسان ہار جیت ہوتا رہتا ہے، اور مجھے کوئی اس کا افسوس نہیں ہے کہ اگر میں نہیں جیتا۔ دوران الیکشن کے دوران آپ نے اپنے حلقے کے عوام سے جو وعدے کیے تھے، وہ مطلب ان میں سے آپ نے کتنے وعدے پورے کیے ہیں؟ دیکھیں، ان میں سے میں آپ کو کہوں گا، کیونکہ اس کی مین وجہ ہے کہ میں اس حلقے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں گیا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں، جب ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کو کولیشن میں لیا، تو میں لڑ رہا تھا خالد مقبول صدیقی صاحب کے اگینسٹ میں۔ تو جب میں ان کے اگینسٹ لڑ رہا تھا اور وہ میرے مطلب ہمارے پارٹی کے پارٹنر ہو گئے، اور میں وہاں پہ اس وقت اگر میں جا کے وہاں پہ کوئی چیز ایکٹیویٹیز کرتا ہوں تو میں ان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں، جب تک ایم کیو ایم ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنر ہے تو ہمیں ان کو عزت دینا اور ان کے مینڈیٹ کو اس ایریا میں ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ دیکھیں جو جیتتا ہے اس کا کام ہے کرنا۔ دیکھیں، وہاں سے دونوں ایم پی ہیں ان کے جیتے اور ایم این اے ان کے جیتے، تو میں جا کے اگر تنقید کرنا شروع کروں تو ایک طرف منافقت نہیں ہوگی کہ ایک طرف ہم پارٹنر رہیں اور ایک طرف ہم ان کے اوپر تنقید کریں۔ اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کے دوران اپنے حلقے میں دوبارہ دورہ کیا؟ الیکشن کے بعد میں نے دورہ کیا، ایک دو دفعہ میں گیا، ٹھیک ہے نا، اور میں یہی کہوں گا کہ اب تک وہاں پہ لوگوں کو وہ ریلیف ملی نہیں ہے جو کہ ملنا چاہیے۔ مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں، خالد مقبول صاحب کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں اور باقی ایم پی ایس بھی کر رہے ہیں، اور پھر ہمیشہ جیسے میں پہلے بھی کہتا تھا نا، دیکھیں یہ وقت بتاتا ہے کہ کس نے کیا کام کیا اور کس نے نہیں کیا، اور میرا یہ ایک بڑا کلیئر ویو ہے، پوائنٹ آف ویو ہے کہ کسی بھی آدمی کو، چاہے حکومت ہو چاہے کوئی شخصیت ہو، اس کو اس کے جو ٹائم اس کو ملا ہے 5 سال کا، اس کو وہ پورا ٹائم دے دیا جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم پہلے 2 مہینے سے ہی تنقید کرنا اس کے اوپر شروع کریں، دیکھیں لوگ پارٹی پہ کرتے ہیں، میں ایک انڈیویجول کی بات کرتا ہوں، تنقید کرنا بہت آسان ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے نا، تو ہم ان کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کیونکہ عوام کے لیے فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے نا، میرا کوئی ذاتی تو تھا نہیں، تو اگر میں تنقید کروں اور ان کو جو ہے ہمیشہ کنٹروورشل رہوں تو ہو سکتا ہے وہ کہیں گے دیکھیں جی میں کرنے والا تھا، تو ان کو کرنے دیں، اور جو ان کو وقت ملا ہے، عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے، تو وہ سامنے آ جائے گا کتنا کام کیا۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ پاکستان میں آٹے کی بحران کی کیا وجوہات ہیں اور اسے کیسے حل کیا جائے؟ بیٹا، جو آٹے کا بحران ہے نا، اس کے اوپر یہ میرے لیے بڑا سینسیٹیو ایشو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر خاصے 4-5 مہینے لکھتا بھی رہا ہوں، اور اس پہ میرا ریسرچ کافی ہے۔ اس کی وجہ کہ میری خود کی آٹے کی 2 ملیں ہیں۔ آٹے کا بحران آرٹیفیشلی کریٹ کیا گیا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میرے خیال سے اس کے بعد ابھی کنٹرول میں بھی آ گیا۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، مطلب میں کہوں گا کنٹرول میں ہے، اور بلکہ اب اس وقت آٹے کی قیمتیں نیچے جا رہی ہیں۔ مگر اس وقت جو کیا تھا، دیکھیں ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ آپ کو 34 روپے میں گندم دے رہی ہے تو آٹے کی قیمت 40 روپے سے اوپر ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اب لوگوں نے اس کو
آرٹیفیشلی اوپر لے کے گئے. اس میں زیادہ تر غلطی میں اوپنلی کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ کی ہے, جس میں میں نے تنقید بھی کیا, اخباروں میں لکھا, اس میں میرے کو کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے. رٹ نہیں رہی. اب دیکھیں جب رٹ انہوں نے اپنی رٹ لے کے آئے تو آپ دیکھیں قیمتیں نیچے آ گئی, نہ ہمیں گندم امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑی نہ کچھ. اس کے باوجود میرے خیال سے آج 40 روپے میں آٹا بک رہا ہے. جی بالکل. سر یہ بتائیے کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, وہ بے حال گھوم رہے ہیں, تو اس بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ بے روزگار ہیں. دیکھیں اس میں یہ بڑا میرے خیال سے پیچیدہ مسئلہ ہے, اور آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی حقیقت ہے کہ اس وقت بے روزگاری کی لمٹس بڑھ رہی ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انڈسٹریز نہیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اکنامیکل کرائسس ہے. میری خود کی میں آپ کو دوسروں کو کیا کہوں کہ ہمیں خود میرے خیال سے کچھ لوگوں کو, کیونکہ 1-2 مل ہم نے بند کی ہے, میری اپنی 2 ملیں میں نے بند کی ہیں, اور اس پہ میں کہوں گا کہ میرے خیال سے کیونکہ دیکھیں پارٹی ہماری خود کی گورنمنٹ ہے تو میں اس کے اوپر تنقید نہیں کروں گا. ان کا ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں پارٹی کا ویژن اس کے اوپر مجھ سے بہت زیادہ ہے, دیکھیں نا, میں جو چیز دیکھ سکتا ہوں ہو سکتا ہے جو پارٹی اس سے زیادہ دور کی دیکھ رہے ہیں, اور اب آہستہ آہستہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں چینج ہوگی. کیونکہ دیکھیں ہر آدمی کی نظر ایک حد تک جاتی ہے, اور جو اوپر بیٹھے ہیں ان کا ویو مجھ سے بہت بہتر ہوگا کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن اور ان کی پالیسیز. تو میں اس وقت بیٹھ کے تنقید کروں تو یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. حالانکہ میں آپ کو کہوں کہ میں منسٹری میں بھی بات ہوتی ہے میری, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیزیں چینج کر رہے ہیں. میرے خیال سے ابھی جو پرسوں مانیٹری پالیسی آئے گی اس میں انٹرسٹ ریٹ تو کم کر ہی رہے ہیں. سر کراچی میں زون لیول اور UC پر تہذیب بنی, تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے لوگ کو ہم لے کے آئیں اس میں زونز میں اور UCs میں, جو کہ عوام ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, جو کہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور جو عوام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں سیاست میں بہت سے الگ الگ وجہ کے لوگ آتے ہیں, مگر ہم ان میں سے ڈھونڈ رہے ہیں جن کو عوام کی خدمت کرنی ہے, جو خان صاحب کے ویژن کو لے کے چلیں. ایک کامیاب بزنس مین ہے تو یوتھ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھا کہ اس میں یوتھ کو یہ کہوں گا کہ کام کو, کسی کام کو برا نہ سمجھیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے جس دن یہ دماغ میں بن جائے گا, دیکھیں ہمارے ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. پاکستانیز آر اے ویری ہارڈ ورکنگ نیشن. دیکھیں آپ باہر کے ملکوں میں جائیں پاکستانی کام کر رہے ہیں, تو یوتھ ہم پڑھائی ضروری ہے, مگر یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جی میں میکینک کا کام کیوں کروں یا میں ٹیکسی کیوں چلاؤں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر میں ٹیکسی چلا رہا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, میں گریجویٹ ہوں, میں مگر میں ایکسٹرا کام کر رہا ہوں. اگر میں نے ایک دکان لگا لی شام کو تو اس کو ہم اصل میں بدقسمتی ہمارا معاشرہ ایسا ہے, ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ کلرک کی نوکری ہے کسی کے یہاں بھی, انہوں نے کہا جی میرا بیٹا دفتر میں کام کرتا ہے, اور ماں باپ بھی وہ بڑا عجیب لگتا ہے, انہوں نے کہا میرا بیٹا پکوڑے بیچ رہا ہے. تو وہ اس میں کوئی ان کو میرے خیال سے ایسا محسوس نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی کاروبار کر رہا ہے. دیکھیں پکوڑا بیچنا بھی کاروبار ہے, فیکٹری لگانا بھی کاروبار ہے. کاروبار لیولز فرق ہے. بالکل. تو مطلب جیسے کہتے ہیں پڑھائی BA ہو یا کیا بولتے ہیں BSc ہو یا BCom ہو, تینوں گریجویٹ ہے. تو کاروبار بھی جو ہے نا بیٹا, یہ میں آپ کو بتاؤں, کوئی بھی چھوٹا ہو تو وہ بھی کاروبار ہے, بڑا ہو وہ بھی کاروبار ہے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کسی بھی قسم کا کاروبار کرنا. عمران خان کا مستقبل آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں تحریک جو انصاف اور عمران خان صاحب کا مستقبل بہت برائٹ ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ مخلص لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو چیزوں کی فکر نہیں ہوتی, کیونکہ ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, وہ اس ملک سے اور لوگوں سے مخلص ہے. میرے خیال سے یہ تو جو ہمارے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں نا وہ بھی یہ کہیں گے کہ خان صاحب جو ہے عوام سے مخلص ہے اور اس ملک سے مخلص ہے. جب آپ عوام اور ملک سے مخلص ہوئیں گے تو آپ کے
आने वाले फ्यूचर को कोई नहीं थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त पब्लिश न्यूज़ को दिया। नहीं बेटा, बल्कि मैं आप लोग को कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच कि आपने आए यहाँ पर तशरीफ़ लाए आप लोग ने। एंड एनीथिंग कभी भी हो तो देखिए ना, ये हमारा अपना जो न्यूज़ चैनल है, ठीक है ना। और जब आप लोग हकीकत पे बात करेंगे तो हर वो न्यूज़ चैनल जो कि सच्चाई और हकीकत दिखाता है, तो वो इस मुल्क का अपना चैनल है। ये थे पीटीआई के कराची के सीनियर नायब सदर महमूद मौलवी साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।